اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكرني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ یہ اللہ جل مجدہ کا ہم پہ کرم، بالائے کرم اور فضل ہے کہ ہم ایمان کی جلا کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ عمر درازی کو لیتے ہوئے اس کی بارگاہ میں محرم الحرام کی 5ویں تاریخ جمعہ کے دن اس کی بارگاہ میں جمع ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ایمان کا تحفظ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ظاہر اور باطن کو نظیف رکھنا اور اس کے حصول میں ترقی کے لیے محنت کرنا، اپنی بقا کے لیے اللہ کی طرف ہمیشہ امیدوار رہنا اور اس کی بارگاہ میں رضامندی کے طالب بنے رہنا اور اس کے اوامر و منہیات کا خیال رکھ کے ہر لمحے کے تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایک اسلامی ایمانی شعار ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جس دور، جن ساعتوں، جن لمحوں اور جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ 1446 سن ہجری، اور آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر گوشے میں ایک نیا فتنہ امڑتا ابھرتا نظر آتا ہے، اور یہ فتنوں سے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقف تھے، اس لیے آپ نے کئی پیشن گوئیاں فرماتی۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے اساسی پہلو جو ہمارے سامنے ہیں
وہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات سے جڑ جانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ مرکز ایمان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جس کے کرنے کا حکم دے اسے جو کا تو اختیار کرو، اور جس سے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے تو تم اس سے بالکل اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو۔ تو اب دو چیزیں سامنے آ گئی، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا۔ محرم الحرام، یہ ماہ مقدسہ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابتدائے تخلیق کائنات سے ہی اس مہینے کو برکت اور بڑا ہی اللہ کی عطاؤں، اللہ کے فضل کا مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے میں خاص کر یوم عاشورے کا دن بڑی فضیلتوں والا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ نے سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کے ساتھ اس کی افادیت و اہمیت کو سماعت فرمایا۔ چونکہ اہل اسلام کے نزدیک یہ دن اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا، اس کی علت یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے دن لفت جگر رسول اللہ، سبط بطول، سید الشباب الجنہ، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے متعلقین کی شہادت رونما ہوئی، اور یہ رہتی دنیا قیامت تک کے لیے آنے والے امت محمدیہ کے لیے حق کی پاسبانی، شریعت کی تحفظات، اوامر و منہیات ربانی کی جو اللہ نے اپنے حبیب پاک کو جو مرکزیت دی ہے، اس مرکزیت کے تحفظ میں زندگی کیسے مشعل راہ بنا کر گزارنا چاہیے، وہ نمونہ، وہ تمثیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ہمیں یہ جو ابھی ہم اللہ کے احکام میں جو حکم ہے کہ نبی رحمت جو دیں جو کا تو اختیار کرے، جس سے منع کرے اس سے باز آ جائے، یعنی شریعت کا تحفظ کرنا ہے۔ شارع اسلام نے جو جیسا ہم کو شریعت دی ہے، احکامات سنائے ہیں، اس کو جو کا تو لے کر چلنا ہے، اور یہ جو کا تو لے کر چلنے میں جد و جہد، مشقت، محنت اور قربانی درکار ہوتی ہے۔ اور اگر زندگی میں تمہاری جان پہ ایسے پہلو آ جائیں کہ عوامر کی مخالفت کرنے والے تمہارے سربراہ بننے لگ جائیں، اور منہیات کو پامال کر کے منہیات کے راہ سے تجاوز کرنے کے قرینے اپنی زندگیوں میں رکھنے والے تمہارے سربراہ بن جائیں، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر کے شریعت محمدی کا تحفظ کرنے کا قرینہ، طریقہ، منہج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ چاہے اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان جائے، کنبہ جائے، سب قربان کر دیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ہمیشہ ہمیں طالب رہنے کی چندہ ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اب اس کے بارے میں بکثرت احادیث ہے کہ تم تنہائی میں یا رب کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، اگر تم ایک اجتماع کی کیفیت میں یاد کرتے ہو تو اس اجتماع سے بہتر لوگ فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ فرماتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر گزار بنو، ناشکرے نہ بنو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ کتنی اہم بات ہے، شکر گزار، نعمتوں کے ملنے پہ شکر کرنا،
ناشکری نہیں آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ذکر کا تذکرہ فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، پھر واشکروا لی ولا تکفرون، پھر حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ شکر کرنا اور ذکر کرتے رہنا یہ کوئی آسان راستہ نہیں۔ اس درمیان میں ہوتا کیا، بندے کی آزمائش شروع ہوتی، بندے کی آزمائش شروع ہوتی، تو اللہ فوری مخاطب ہوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد طلب کرو۔ تم جب حاجت مند ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، اس وقت مدد کی ضرورت ہوگی نا، تو تم کیا کرو، واستعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور نماز کیا ہے، جامع الاذکار ہے، جامع الاذکار ہے، اس میں قلب کا بھی ذکر ہے، زبان کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال بندے کو حماتن اللہ کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے پوری حساسیت کے ساتھ۔ وساوس آتے ہیں تو وساوس سے بالکل اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے، بچانا ہے۔ نماز کے اندر وسوسے کثرت سے آتے ہیں، دیکھیے آپ، یہ چیز ہر فرد مومن کی آزمائش کا سبب ہے کہ آپ کو کہیں پہ اتنے وسوسے نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے آپ کتنا وقت گزار کے آ رہے ہیں صبح سے اس وقت تک، اب جیسے ہی نماز میں ٹھہریں گے آپ، جو نہیں سوچ رہے وہ بھی سوچ، اور جو کچھ بھول گئے یا کچھ چیز یاد کر رہے تھے وہ فوری یاد۔ ہما قسم کے وساوس، وسواس الخناس، خناس ڈالتا سب، چاہتا کہ تم حضوری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ رہے۔ تو وسوسہ آنا شیطان کی طرف سے اور وسوسے کو بڑھنے نہ دینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والوں کو وسوسے آتے ہیں، وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں کے اوپر وسعت دینا اور وسوسے سے بہہ جانا، وسوسے کو لے کے۔ مثال کے طور پہ خیال آیا، ارے گھر میں فلاں چیز رکھ کے آیا، بولنا تھا بھول گیا، یہ خیال آ گیا، تو فوری اسی وقت، ارے خیال نماز میں ہوں میں، اللہ کی بارگاہ میں ہوں میں، فوری اسی وقت اس کو وہیں روک دینا۔ اب جناب بعض کیا کرتے، اب جاؤں گا فوری فون کروں گا، نماز سے نکلتے کچھ تو بھی ایسا آگے بس پڑا۔ یہ جو بڑھانا ہے نا وسوسہ، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ روکنے آنا، فوری بریک کر دینا وہیں۔ تو بولے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ جب تک صبر نہیں رہا، نماز بھی صبر سے تعلق رکھتی۔ دیکھیے اب آپ کیا کر رہے ہیں، آفس کا کام ترک کر کے، مختلف لوگ جو جس شعبے سے وابستہ ہے، جو جس طریقے کی زندگی مصروف رکھتا ہے، ساری مصروفیتوں کو جمعہ کی نماز کے لیے بالائے طاق رکھ کے ہر نماز کے وقت آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو یہ صبر کے بغیر ممکن ہے کیا؟ کئی لوگ ایسے ہیں، اذان ہوتی ہے، 5 ٹائم نماز بھی ہوتی ہے، مگر کام چھوڑ کے اٹھ کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ نماز کا نہ پڑھنا، نماز کے لیے نہ جانا، صبر نہ ہونے کی علامت بھی ہے۔ بغیر صبر کے نماز ہوتی کیا؟ دیکھیے آپ، نماز کے لیے صبر چاہیے۔ عجیب قسم کے خدشے رہتے ہیں، گراہک کا آ کے چلے جانا تاجر کے لیے، آفس میں آفیسر کا سوال کرنا، کئی قسم کی رکاوٹیں، کئی قسم کے خدشات ذہن میں وسوسوں کے ذریعے شیطان ڈال دیتا کہ بہت بڑا کام ہے، جگہ تو اتنا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس کو خسران کی شکل دے کے پیش کرتا۔ ان سب کو چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کے لیے احکام ربانی رسول کی عطا ہے، یہ ہمیں آنا ہے، ختم۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین،
جو صبر کی کیفیت لے کے نماز پڑھتے ہیں وہ بندوں کے ساتھ اللہ کی سنگت ہے، اللہ کی معیت ہے، ان کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تمانیت تیرا اللہ تعالیٰ۔ پہلا کام ذکر کرنا، کام کچھ بھی کرو رب کا ذکر روک نہیں سکتے۔ ذکر کرنے کے لیے آپ کو مسجد کے گوشے میں آ کے بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھنے کی ضرورت باقی نہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کام کرتے، دفتر کے کام کرتے، سخت کام کرتے، نرم کام کرتے، جو کچھ آپ کرتے ذکر سے آپ رک نہیں سکتے۔ ذکر سے آپ کو کوئی چیز حائل نہیں بنتی، آپ کو روکتی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ زبان سے بھی کریں، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا اسم جلالہ اللہ، اللہ اللہ۔ یہ پلک بھی جو مار لے رہی آپ کی، کیا بول رہی ہے؟ عارفین بتاتے ہیں اللہ ہو، اللہ ہو۔ قلب کی دھڑکن چل رہی، یہ دھڑکن خالی دھڑکن نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں اللہ ہو، اللہ ہو۔ آپ کی سانس لے رہے ہیں، آپ سانس چھوڑ رہے ہیں، لیتے وقت اللہ، چھوڑتے وقت ہو، غور کریے آپ۔ یہ عارفین، اللہ کے محبوبین، اللہ کے مقربین، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عرفانیت نصیب ہو گئی، یہ راز کھولے۔ فاس انفاس کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک شعر میں بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا گیا، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ کیا ہے پورا شعر ہے وہ کہ یہ جو زندگی ہے یہ اس کو سمجھنا ہے پہلے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کتنا عارفانہ شعر ہے معلوم۔ آپ 100 وقت پڑھ لیے ہوں گے شعر، 1000 وقت کروڑوں وقت سن لیے ہوں گے، مگر سمجھے فانوس کیا ہے؟ ہوا، ہوا حفاظت۔ اب دیکھیے، اب کہاں بیٹھے ہوئے، اب ہوا میں ہیں آپ، اگر ہوا اگر رک گئی بچتے گئی اندر ہوا اور وہیں رک گئی تو رہتے کیا بولیے، اور چھوڑے ہوا واپس ہوا نہیں ملی رہتے۔ تو یہ ہوا کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے فانوس کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی شمع ہے جو اللہ روشن کرا، اور اس کی حفاظت کون کر رہی ہے بولیے؟ ہوا، جاری اور آری۔ ہوا جاری اور آری، بغیر ہوا کے رہ سکتے کیا؟ شعر کی حقیقت کو سمجھیں آپ۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام زندگانی ہمیں عطا کر دیا، اور رسول کی زندگی کے ذریعے، اسوے کے ذریعے ہمیں سمجھایا، اور کلام اللہ اپنا اپنے حبیب کو عطا کر کے ہمارے لیے راہ ہموار فرما دی۔ تو بولے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیسا ہوتا، صبر کا معیار کیا ہوتا، ابھی سمجھنے کو تھے۔ آگے اللہ فرما رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم ہرگز انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم کو اس کا شعور نہیں بخشا گیا۔ وہ کس طریقے سے زندے ہیں اس کا علم تم کو نہیں ہے، تمہاری سمجھ، فہم، ادراک سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ کیونکہ وہ زندگی بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، جیسے ہی بنایا۔ پھر آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اللہ آزماتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، زندگی میں خوف کا ماحول بن جاتا۔ اب رہتے کی نہیں رہتے کی، یہ خوف، اپنی بقا کا یقین سے انسان کیا ہوتا؟ خائف ہوتا کہ ہماری بقا ہوتی کی نہیں، زندگی باقی رہتی کی نہیں رہتی کی۔ کچھ حالات بن جاتے ایسے، وہ کسی بھی قسم کا خوف ہو سکتا۔
جیسے ابھی آپ سنیں سانس لے کے سانس چھوڑے، پالوشن بڑھ رہا، خوف شروع ہو رہا. بسا اوقات غور کریے گاڑیوں کے بیچ میں ٹرافک میں پھنس گئے، دھواں دار حالت ہوا تھی تو دم گھٹنا شروع ہوا تھا، دل بولتا گاڑیاں چھوڑ کے بازو نکل جانا. کبھی ہوا نہیں ہوا نہیں معلوم آپ لوگوں کے ساتھ، ایسا اکثر ہو رہا. اختلاط شروع ہوا تھا کیونکہ سانس کا پرابلم شروع ہوا تھا. وہ جو پولوشن والا دھواں پورا گھس گیا تو آپ کو اختلاط، کیونکہ مزاج یہ اللہ بنایا کہ نہیں کہ اس کو قبول کر سکے. خوف، ایسے کئی خوف ہے. کسی سے قرض لے لیے، اتنا ہوگا کہ اب دیکھیے 700 روپے کے لیے 500 روپے کے لیے چند ٹکوں کے لیے جان کو لے لے رہے لوگ. تو کسی سے قرضہ بھی لے تو آج کل خوف ہے. اگر حالات اس لیے بولے نا مفلسی بہت بڑا امتحان لیتی. کاد الفقر یکون الکفر، آقا فرماتے ہیں بسا اوقات مفلسی انسان کو کفر کی طرف کھینچ کے لے آتی. تو مفلسی سے ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنا کہ اللہ مفلسی سے بچا. مفلسی کا در ہم دیکھے نہیں، جو گزار رہے ہیں ان کی زندگی بڑی امتحانی ہے. تو کوئی شے ہوتی ہے ایسی جو کیا کرتی، خوف پیدا کر دیتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کوئی خوف والی شے تم پہ تسلط کر دی جاتی اور اللہ دیکھتا کہ جو خوشحالی کی حالت میں تو رب اللہ آسان ہے، اور جب کوئی امید آس باقی نہ رہے، کوئی حمایت اور کوئی تائید اور کوئی نصرت کی آس باقی نہ رہے، تنہا ہو جائے اور کوئی مدد آشکار نہ رہے، کسی سے کوئی ربط و ضبط نہ رہے اور سوائے مٹنے کے کوئی بقا کی امید نہ رہے، تو اس وقت بھی بندہ رب کو یاد کرتا ہے یا کسی اور کو یاد کرتا ہے. یہ آزمائش. خوشحالی میں رب بولنا آسان ہے، اور تکلیف میں اسباب کو دیکھتا ہے یا مسبب کو دیکھتا ہے. اسباب اپنانا یہ بندگی ہے، اور اسباب کو مہیا کرنے کے بعد انحصار، اعتماد، بھروسہ اور توکل کا معاملہ اللہ کی ذات پہ کرنا یہ ایمان ہے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کی کہ جب بندے پر صعوبت آتی ہے تو دیکھیے ہوتا کیا. عام طور پہ یاد کرے نہ کرے، جب بھی مصیبت آئی بندے سے کیا نکلتا، اللہ ہے. یہ ہے نہیں، دیکھیے آپ، یہ فطرت ایمانی ہے جس کی ایمان حرارت رہتی ہے ایمان کی، وہ رب کے سوا کسی اور کو یاد نہیں کرتا. مصیبت میں اس کے سامنے صرف رب رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ رب رہتا ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ آزماتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. پھر اور ایک قرینہ بتایا، بھوکے رکھ کے. حالت مفلسی اتنی بڑھ جاتی کہ کھانے کو کھانا نہیں رہتا، کھانے کے لالے پڑ جاتے، اور حیائے زندگی کا ایسا تسلط رہتا ہے کہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، میری اہلیہ بھوکی ہے. کیونکہ رب سے ربط ہے. ایمان ایک ایسے درجے کا بندے کے اندر جب ایک پروان چڑھ جاتا ہے، ایمان بہت بلند ہو آتا ہے، وہ کسی غیر کے سامنے مانگنے والا ہاتھ دراز نہیں کر سکتا. اس کی حیا ایمانی اس کو روکتی. اور اس وقت آزمائش شروع ہوتی کہ بھوکا ہے مگر چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بھوکا ہے نماز کو آ رہا ہے، بھوکا ہے مصلیوں کے ساتھ مصلی ہے مسجد کے اندر، بھوکا ہے پڑوسیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے اور ظاہر نہیں کر رہا کردار سے، کسی لفظ سے کہ میں بھوکا ہوں. اور وہ خیال رکھتا ہے کہ رب تو میرا رب ہے، تو میرا پالنہار ہے، تو واقف ہے، بس ہے، تو مدد کے راستے کھول. اور کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش نہیں روکتا. کس بات کی کوشش؟ کہ اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی بھوک کو مٹا سکے، اس کے لیے کچھ رسد حاصل کر سکے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ
من الاموال والانفس والثمرات. مال لٹ جاتا، آل لٹ جاتی، اور جس کے ذریعے جینے کی ساحتیں ہوتی ہے، کھیت کھلیان، تجارت کا اسباب، دکان، سب بلڈوزروں کے ذریعے توڑ دیا جاتا. غور کریے، زندگی کے یہ قرینے آج بھی کسی کے ساتھ ہو رہے نہیں ہو رہے. یہ نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ اللہ آزمانے کے لیے کرتا. سب گھر ہے بلڈوزر سے ڈھا دیا گیا، مال چلا گیا. ماؤ لنچنگ میں اولاد کو لوگ نقصان کر دیے، موت کے گھاٹ اتار دیے. یہ سب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. آزماتے ہیں ہم، آل کا نقصان کر کے، مال کا نقصان کر کے، تمہاری تجارت پیشہ زندگیوں یا کھیتی باڑیوں کے سارے ثمرات کو ہم برباد کر دیتے ہیں. بولا نبلونکم، یہ آزمائش میں ڈالے گی. دیکھتے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے سب چیز کا کہ بندے کو میں یہ کر رہا ہوں. اور یہ بندے کی آزمائش شروع ہو گئی. جس کو اس کے لیے منتخب کرتا وہ کہ معمولی نہیں ہوتا. اور یہ آزمائش میں جو کھرا اترتا اس کی کیا کہنے کی زندگی. ہائے 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 ہائے. آگے دیکھیے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. خود پروردگار فرما رہا ہے یہ جو اوپر جتنی باتیں بتائے، شے کا خوف، بھوکے رکھنا، مال و اسباب لٹ جانا، جتنے تجارت کے مال ہیں سب چلے گئے، اور اس حالت کے اندر اگر کوئی ثابت قدمی رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ نبر آزمائی کے اندر بہرا نہیں ہوتا، رب کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اسباب اپناتا ہے اور مسبب کے حمایت کا انتظار کرتا رہتا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. جب ایسی مصیبتیں زندگی میں عائد ہوتی ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ جو صبر کرتا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. ایسی جس کو مصیبتیں آئی ہے، جس فرد مومن کو یہ مصیبتیں آئی اس کے لیے خوشخبری ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو مصیبتیں چھا گئی، ان مصیبتوں میں اگر اس کے تقیل میں، اس کے زندگی کے نظام میں، اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں اس میں کیا ہونا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس زبان سے اگر نکالا، کوئی بولے کیا بھائی تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمدردی جتانے کے لیے کوئی آ گئے، ارے بھائی اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے. اللہ کا دیا تھا اللہ، بس اللہ کی مرضی ہے. قضا پہ رضا، قضا پہ راضی ہو جانا. دیکھیے کتنی اہم بات ہے. مصیبت ایسی ہے اور لوگ حمایت میں آ کے کچھ کلام کریں تو شکوہ کچھ تو نکلتا نا، ہاؤ بھائی ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ ایمان کا شعار نہیں، یہ ایمان کا شعار نہیں. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ کی طرف لوٹ گیا. زندگی کیا ہے؟ ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے. اس لیے آقا فرمائے الدنیا خزی للمومن. دنیا مومن کے لیے ایک دھوکہ ہے. آقا پہلے فرماتا ہے دنیا سے لو نہیں لگانا. الدنیا جیفۃ طالبها کلاب. دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والا، اس سے محبت کرنے والا کتا ہے. کتے کی زندگی جینے کا نیم آپ آیا امانت کی طرح لیتے اور وقت آیا تو خرچ بھی کر دیتے. دو بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اللہ والوں کی. تو ایک اللہ والے پوچھے بھائی تمہاری کیسے گزر رہی؟ تو انہوں بولے ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. یہ بات کتنی پیاری لکھی نا. ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. تو دوسرے بزرگ بولے ارے حضرت یہ زندگی کوئی زندگی ہے، ہمارے گلی کوچ ہے، کتا بھی ایسی جیتا. اس کا مالک اس کو ہڈی ڈالا تو
وہیں رہتا، اور نہیں ڈالا بھی تو در چھوڑ کے کسی اور در پہ نہیں جاتا۔ ملا تو شکر، نہ ملا تو صبر، یہ کیفیت تو کتے کی ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد ان کو فکر ہوئی، بولے بھائی آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ تو بولے ملا تو اس کی مخلوق پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور نہ ملا تو شکر کرتے ہیں۔ ملا تو اس کی مخلوق پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور نہ ملا تو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ تو ملنے پہ جب وہ خرچ کرتے ہیں کس پہ؟ مخلوق خدا پہ، تو اس کا سوال نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ جمع کر کے رکھ لیتے گئے اور جتنا بھی جمع کریں گے، ہر ٹکے کا سوال اللہ پوچھنے والا ہے کہ بھئی تم کو دیا گیا، تم کہاں خرچ کرے؟ کھائے اچھا کھانا، مرغن، چکن، مٹن سب کھا لیے، تو بولیے کھائے بعد کیا کرے؟ اس کو حلال کیسا کرے؟ میرے لیے کیا کرے؟ تم اتنی نعمتیں تم کو دیا، چک گئے، تو اس کا حلال کا معاملہ کیا ہے؟ جواب دینا ہے۔ تو اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین کی سیرت میں یہ آتا ہے، حضرت امام حسن مجتبی حسین مجتبی زندگی میں یہ آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی میں یہ آتا کہ خود کے لیے سوکھے روٹی کے ٹکڑے نوش کرتے تھے، چنے کھاتے تھے، اور خیرات کرنے کا موقع آیا تو بڑی بڑی خیراتیں اللہ کی راہ میں کر دیتے تھے۔ تو خود سے سوال سخت ہونے والا ہے، خود کو تزکیے میں رکھتے، جینے کے لیے کھاتے، اور دوسروں کو جلانے کا قرینہ بن جاتے۔ تو انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ اور جو بھی آپ کی شروحات ہوں گے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، راہ زندگانی ہمارے لیے آسان فرما، مولا ہر آزمائش میں اپنی حمایت ہمارے ساتھ فرما، مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نذاکر میں طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، مولا تیرے حبیب پاک کے دیے ہوئے اوامر و منہیات کی پابجائی کرنے والا سچا مومن مسلمان بن کے جینے کی توفیق عطا فرما، اور اسی حال میں ہماری موت فرما، خاتمہ بالخیر فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم، والحمد للہ۔